اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ پہلے رب العالمین نے یا ایھا الناس سے دعوت عام دی ہے، اس کے بعد دلائل ذکر فرمائے، پھر معترضین کی قباحتیں، پھر سابقہ اقوام پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے۔ اب رب العالمین دعوت عام کے بعد دعوت خاص کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس دعوت میں 6 امور بیان ہوں گے، 6 حکم بیان ہوں گے، جن میں سے 3 حکم دین کو قوی اور مضبوط کرنے والے ہوں گے، اور 3 امور دین کو کمزور اور گرانے والے ہوں گے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ 3 کام ایسے کرنے کا حکم دے رہا ہے جن سے دین کو قوت اور مضبوطی ملتی ہے، اور ایسے 3 کاموں سے روک رہا ہے جن سے دین کمزور ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل، یا بنی العبد الصالح المطیع للہ، اے اللہ کے فرما بردار اور نیک صالح بندے کی اولاد۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یا بنی اسرائیل۔ اسراء کا معنی بندہ، عیل کا معنی اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔
تمہارے بڑوں پر جو میری نعمتیں آئیں فجر لہم الحجر وانزل علیہم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية فرعون وآل فرعون۔ تمہارے بڑوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو میں نے پتھر سے فجرا نہروں کو جاری کر دیا، چشموں کو جاری کر دیا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، غیر آباد وادیوں میں تمہارے پانی کا بندوبست میں نے بغیر تمہاری محنت مشقت تکلیف کے کر دیا۔ تمہارے اوپر یہ میری بہت بڑی نعمت ہے۔ تمہیں کھانے کی ضرورت پڑی تو انزل علیہم المن والسلوى، تمہارے بڑوں پر میں نے من اور سلوہ نازل کر دیا اور انہیں انجاہم من عبودیت فرعون وآل فرعون، فرعون اور آل فرعون نے جو انہیں مدتوں سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، انجاہم، میں نے تمہارے بڑوں کو ان سے نجات دی۔ یہ میری بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی ایک مقام پر اپنی قوم کو دعوت دے کے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من العالمین۔ اور میری قوم اور میری برادری والو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اس نے نبیوں کا ایک سلسلہ تمہاری نسل میں چلایا، تمہارے بڑے انبیاء گزرے ہیں، تمہیں بادشاہت اس نے عطا کی، اور اپنے زمانے میں تمہیں وہ کچھ دیا لم یؤت احدا، جو کسی اور کے مقدر میں نہ تھا، کسی اور کو نہ ملا۔ تمہیں وہ عزت دی، وہ شرافت دی، وہ مقام دیا، لہذا تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہدِی أُوفِ بِعَہدِکُمْ، تم پورا کرو میرا وعدہ، میں رب پورا کروں گا تم سے کیا وعدہ۔ تم پورا کرو میرا وعدہ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے
پکا وعدہ لیا اور بھیجے، کھڑے کیے ان سے 12 سردار، وہ وعدہ کیا تھا۔ رب کہتے ہیں انی معکم، میری مدد، میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن شرط یہ ہے لَإِنَّ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم نماز کے پابند بن کے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ حالانکہ ایمان پہلے لایا جاتا ہے اور نماز زکوٰۃ بعد میں دی جاتی ہے۔ رب نے زکوٰۃ اور نماز عمل کی اہمیت بتانے کے لیے اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز کا، زکوٰۃ کا، عمل کا ذکر ایمان سے پہلے کر کے بتایا۔ اور بندہ خدا، اگر تو کامل کامیابی میرے دربار میں چاہتا ہے، ایمان بغیر عمل قبول کوئی نہیں، اور عمل اتنا ضروری، اتنا ضروری، اتنا ضروری کہ ایمان کا اظہار ہے ہی عمل کے ذریعے۔ اگر تو عمل نہیں کر رہا، رب کے گھر کو آباد نہیں کر رہا، تو تجھ جیسا بے ایمان اس کائنات میں پھر اور کوئی نہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، میں نے وعدہ لیا بنی اسرائیل، تم نے انبیاء پر ایمان لانے کے بعد انبیاء کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، اور اللہ کی دشمن سے جنگ کے لیے، قتال کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑے میرے انبیاء کو، میرے انبیاء کی دین کو، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم نے اللہ کریم کو عمدہ قرضہ بھی دینا ہے، اور رب تم سے وعدہ کر رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری غلطیاں، تمہاری خطائیں، تمہاری برائیاں وہ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میرا وعدہ ہے کہ پھر میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر کے، تمہیں پاک صاف کر کے، میں تمہیں دائمی ابدی جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ میں نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اوفو بیادی اوف بیادکم، تم پورا کرو میرے وعدے کو، اتباع محمد والا، آمنتم برسلی، میرے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور جب رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائیں، وہاں امتی تو امتی رہ گئی، اللہ نبیوں سے وعدے لے رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں اپنے نبیوں کو نبوت دیتے ہوئے یہ وعدہ لے رہا ہوں، او میرے انبیاء، او میرے رسولوں، او میرا پیغام پہنچانے والوں، سن لو میری بات، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تمہیں میں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، نبوت بھی دوں، شریعت بھی دوں، سارا کچھ تمہارے پاس موجود ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
پھر میرا وہ رسول تمہاری زندگی میں آ جائے جو مصدق و تصدیق کرنے والا ہو اس دین کی جو تمہارے پاس موجود ہے. تم مجھ سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تمہاری نبوت اپنی جگہ قائم رہے گی مگر تم اپنی نبوت کا پرچار نہیں کر سکتے. نبوت کا تم نبوت کا اعلان اور تم اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پھر میرا نبی امام ہوگا تم مقتدی ہوگے. میرے نبی کی تم نے مدد کرنی ہے. جہاں بھی میرا پیغمبر جائے جنگوں میں جائے قتال کرے کہیں بھی قائد کی حیثیت میرے پیغمبر کی ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تم نے ہر جگہ تبلیغ کرنی ہے تو اسی پیغمبر کی کتاب کی. لَتُؤْمِنُنَّ کا یہ معنی نہیں کہ تم پھر نبی نہیں تم امتی بن جاؤ گے نا. سارے امتی مل جائیں تو ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. رہو گے نبی لیکن اپنی نبوت کا پرچار نہیں کر سکتے ہو, اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہو. سارے نبیوں سے میں نے وعدہ لیا محمد رسول اللہ کی آمد ہو تو پھر تم نے اسی کی اتباع کرنی ہے. اوفو بعہدی اوف بعہدکم. مجھ سے تم وعدہ کرو پورا اتباع محمد والا. میں تم سے وعدہ کروں گا پورا. میرا وعدہ یہ ہے ارض عنکم وادخلکم الجنہ. میں پھر تم سے راضی نامہ کر لوں گا, تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ دے دوں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اس مسئلے کے بیان میں مشکل ضرور آئے گی لیکن میں تمہیں وصیت کر کے کہتا ہوں ایایا فارہبون. سوا میرے کسی اور سے ڈرنا, مجھ ہی سے ڈرو. اگر تم مجھ سے کیا وعدہ پورا نہیں کرو گے میں اسی طرح تم پر اپنی نقمتیں اپنے عذاب بھیجوں گا جس طرح تمہارے بڑوں پر بھیجے ہیں. مجھ سے ڈرتے رہو. وعدہ جو کیا مخلوق خدا جو طاقتور ہوتی ہے وہاں اس سے وعدے کر کے ڈرتے رہتے ہو کہ وعدے توڑ دیے. زوراور ہے, طاقتور ہے, انتقام لے گا. میں تو بادشاہوں کا بادشاہ, میں تو طاقتوں کا مالک ہوں. مجھ سے تم نے وعدہ کیا ہے لہذا یا فرہبون. تم مجھ سے ڈرتے رہو. وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا. میں رب تمہیں دعوت دے کے کہتا ہوں آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم. اپنی جگہ تم بہت کچھ ہو, بڑے مقام والے تھے مگر میرا اعلان ہے آمنو بما انزلتو. تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر انزلتو جو کس نے نازل کی. اللہ یوں نہیں کہتے تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو فلاں بزرگ نے لکھی ہے, فلاں پیر صاحب نے. اللہ کی دعوت یہ ہے بما انزلت مصدقا لما معکم. او
بنی اسرائیل، او انبیاء کو ماننے والوں، او آسمانی کتابوں کے دعوے داروں، آسمانی کتابوں کے مبلغین، آسمانی کتابوں کے واعظین، آسمانی کتابوں کے علماء، کھول کے کانوں کی کھڑکیاں سن لو میں رب کا اعلان۔ تمہاری یہ محنتیں، تمہارے علم، یہ تبلیغیں، یہ دعوتیں تب تک کسی کام کی نہیں ہے جب تک بما انزل تو اس کتاب کو نہ مانو، اس پر ایمان نہ لاؤ جو انزل تو میں اللہ نے۔ کتاب بھی وہی چلے گی جو میں اللہ نے نازل کی، نبوت بھی وہی چلے گی جو میں اللہ نے دے کر مصطفیٰ کو بھیجی ہے۔ اب کسی اور کی نبوت بھی نہیں چل سکتی، کسی اور کی کتاب بھی چل سکتی ہے؟ اور اگر کوئی سینہ زوری کرے گا، چلائے گا، اللہ تو اپنے پیغمبروں کو وصیت فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ آپ میرے لاڈلے ہیں، لیکن میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ میرے محبوب آپ نے جب بھی تقریر کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، ذکر بالقرآن، کس کتاب سے واعظ کرنا ہے؟ اور یہاں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قرآن بیان ہونے کے بعد بھی اعلان ہوتا ہے بیٹھو دین کی بات ہوگی۔ اب کون سا دین پیچھے رہ گیا قرآن کے بیان کے بعد؟ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ سوچ کا مقام ہے دوستو۔ فرمایا آمنو بما انزلتو، ایمان لے آؤ تم اس کتاب پر جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم، حال انہیں اس کتاب کے، مصدقا لما معکم، وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اس مسئلے کی جو تمہارے پاس ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تورات و انجیل کی مصدق بن کر آنے والی یہ کتاب، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اگر تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا تم کفر کی بنیاد بن رہے ہو۔ اور میں رب تمہیں کہتا ہوں لا تکونوا اول کافر بہ، تم انکار کر کے اول درجے کے کافر نہ بنو، کیونکہ تم علماء ہو، تم جانتے ہو، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، اگر پھر بھی تم نہیں مانتے ہو تو پھر تم جیسا کافر جہان میں اور۔ لا تکونوا اول کافر بہ، تم اول کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم، لا تستبدلوا بالایمان بآیات اللہ ثمنا قلیلا، قال الحسن
والدنیا بخزافیرہا، تم نہ خریدو میری آیات کے بدلے دنیا کی قیمت قلیل، ثمن قلیل، میری آیات کے بدلے ثمنن قلیلا۔ امام حسن مانا کرتے ہیں الثمن القلیل والدنیا بخزافیرہا، دنیا اپنے سارے کچھ ملانے کے ساتھ ساری کائنات بھی ایمان کے بدلے میں ثمن قلیل ہے۔ ثمن، بندہ کہنے چلو میں تھوڑے نہیں لیتا، ہزاروں میں نہیں، میں تو لاکھوں کروڑوں میں لوں گا، زیادہ لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں زیادہ کیا، تو ساری دنیا لے لے تو یہ پھر بھی ثمن قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے روز قیامت رب العالمین جنتیوں کو جب جنت میں داخل کریں گے نا، سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں جائے گا نا، وہ ذرا پریشان لہجے میں پریشان چہرے کے ساتھ عرض کرے گا، یا اللہ میرا مکان اور حویلی سب سے چھوٹی ہے، میرا مکان اور میری حویلی یا رسول اللہ کتنی چھوٹی ہوگی؟ فرمایا آخری بندے کی حویلی اتنی ہوگی جتنی یہ دنیا ہے، جتنی یہ آخری کا حال ہے۔ اور وہ کہتا ہے میری سارے نل نکی ہے تو جڑا پہلے جاسی سبحان اللہ سبحان۔ ہاں جی، تو اب بتائیں کہ یہ تو آخری جنتی کے مکان جتنی بھی نہیں ہے دنیا، اور ساری دنیا بندہ خرید لے اور کہے میں نے بڑا تیر مار لیا، نہ پھر بھی ثمن قلیل ہے، پھر بھی ثمن۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے ثمن قلیل نہ خریدو۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب بها عرضا من الدنیا لم یرخ رائحۃ الجنت یوم القیامہ۔ جو بندہ علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دنیا کا مال جمع کروں گا، عرضاً دنیا کا سامان، دنیا کی دولت اکٹھی کروں گا، اس لیے جو بندہ علم سیکھتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں پیغمبر اعلان کر رہا ہوں لم یرخ رائحۃ الجنت یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسا بندہ جنت میں جانا تو درکنار، لم یرخ رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی رب العالمین سونگھنے۔ جو علم صرف دنیا کمانے کے لیے، دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیماری بہ العلماء، یا علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دوسرے علماء سے میں مقابلہ کروں گا، دنیا میرا نام لے گی کہ بڑا مناظر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا فہم ہے، بہت بڑی چیز ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا نام ہوگا، یا لوگوں کے بے وقوف اور جاہل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے، ایسا بندہ لم یرخ رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ علم تو صرف اس لیے سیکھ تاکہ یبتغى بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا
رضا حاصل کی جا سکے۔ اللہ کی رضا۔ اچھا ایک بات کروں آپ سے چھوٹی سی، یہ دین نہ دین اللہ کا، ہم لوگ پہلے نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پورے اخلاص کے ساتھ خود بھی اپنی اولاد کو بھی دین کے لیے لگانا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ بس تیرے دین کا خادم بنا رہا ہوں، اور پھر رب العالمین اسے مبلغ بنائے تو رب کی مرضی، مناظر بنائے تو رب کی مرضی، ہاں جی قاری بنائے رب کی مرضی، حافظ بنائے رب کی، معلم بنائے، مدرس بنائے، جو بنائے وہ رب کی مرضی ہے۔ بندے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تو راضی ہو جائے بس، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پھر وہی بات، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو تم۔ پہلی بات، پہلا وہ کام جو دین کو گرا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ دین کے بدلے، آیات الہی کے بدلے ثمن قلیل لے لینا، ثمن قلیل لے لینا۔ اور یہاں تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ مک مکا کے لیتا ہے، مک میں اتنے لوں گا، ایسے بندے کے لیے اجرت جائز نہیں ہے۔ اللہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ تنخواہ لینا حرام ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم خود ہی یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ دین کے لیے روکے گئے، بیت المال سب سے پہلے للفقراء الذین احصروا، ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو دین کی وجہ سے دنیا کے کام کر نہیں سکتے۔ اگر وہ دین چھوڑیں، دنیا کی طرف جائیں تو دین کا یہ کام رہتا ہے۔ پھر جی اگر یہ تنخواہ جو مولوی لیتے ہیں، یہ تنخواہ پڑھانے کی نہیں لیتے، یاد رکھیے، یہ جو وقت دیتے ہیں نا، پابند ہیں، پابند ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وقت پہ پہنچنا ہے۔ اچھا ایک گل دسو بھئی، جویں تسی لوگ بھی مزدور آدمی ہو نا، محنت مزدوری کر دیو، نماز نہ ٹائم ہونا، کپڑے نہیں کی حالت ہونی، ہاں جی، لیکن کوئی ڈر خطرہ، بخیر 2 منٹ لیٹ چلے ویسا تے مولوی صاحب چونکہ پرفیکٹ پہنچنا، ہاں جی، ان تھپے تھپے وے حسن پالشہ نہ، رنگے نہ، ہر شئی نہ، انہاں واسطے مشکل نہیں۔ اس واسطے تسی لوگ کیا آنے ہو، مولوی صاحب تسی جو مسیح تھی اسی کما کے ساں کچھ تساں بھی دے ساں، تسی اڈا دین نہیں رہنمائی کرو، مہربانی کرو، ہیں جی، تو یہ ہن ناجائز نہیں، یہ ثمن قلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتھے دین ضائع ہونے نہ خطرہ۔ اللہ ہاں جیڑا تراویاں سنا کے گھنیاں اتھے دین ضائع ہونے نہ خطرہ کوئی نہیں، وہ حرام ہے، وہ کھیوے حرام ہے، یاد رکھے اجرت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ نمبر 2، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دوسرا وہ کام جو دین کو ختم کر دے گا، کمزور کر دے گا، اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ کام نہ کرنا، وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، حلال و حرام کو، جائز و ناجائز کو ملا کے بیان۔ حرام کو حرام کہے، حلال کو، یہ جو گول مول جواب نہیں کہ نہ پتہ لگے شاید حلال ہے نہ پتہ لگے،
گول مول نہیں. گول مول تو پھر کیا ہے؟ الباس آ جاتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں حق اور باطل کو ملانا نہیں، سچ اور جھوٹ کو ملانا نہیں. نمبر 3، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم حق کو چھپانا بھی نہیں، حق باطل کو ملانا بھی نہیں. حق کو چھپانا بھی، حق باطل کو ملایا جائے، نہ پتہ چلے حق ہے، نہ پتہ چلے باطل ہے، نہ پتہ چلے سچ ہے، نہ پتہ چلے جھوٹ ہے. جس طرح یہ کام دین کو ختم کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی طرح اگر حق کو چھپا لیا جائے پھر بھی دین تباہ اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانے کا انجام کیا ہے. تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانے کا انجام. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میرا گزر ہوا، مجھے دکھایا گیا، سیر کرائی گئی. کچھ لوگ ہیں تقرض شفاہہم بالمقاریض، کچھ لوگوں کی زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں. ان کی زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں. میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، من ہؤلاء، بتانا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. جبرائیل امین نے مجھے جواب دیا، اللہ کے محبوب خطباء امت کا، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، واعظ ہیں، مبلغ ہیں، جو دنیا کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا مسئلہ چھپا جاتے تھے. آج رب العالمین انہیں سزا یہ دے رہے ہیں، تقرض شفاہہم بالمقاریض. ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں آج کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں. او علماء، او پیر حضرات کی اولاد، انتم تعلمون، تمہیں علم بھی ہے، جانتی بھی ہو کہ حق کو چھپانے کی سزا اور انجام کیا ہے، پھر بھی حق چھپا جاتے ہو. حق کو چھپانے والا کام نہ کرو. 3 چیزیں: لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. نمبر 2، لا تلبسوا الحق بالباطل. نمبر 3، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ 3 کام نہیں کرنے، کیونکہ یہ دین کو کمزور کر دیتے. پہلے اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو دین کو کمزور کرتی ہیں، گراتی ہیں. اب ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دین کو مضبوط کرتی ہیں. جو نقصان دیتی ہیں اس کا ذکر پہلے کیا نا. کم از کم بندہ نقصان سے تو بچے نا. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، نیکی نہ کر سکنے برائی تک نہ کرو. اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یہ وہ کام ہیں جو دین کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن پہلے ان کاموں کا ذکر کیا جو دین کو کمزور کرتے ہیں، کہ تاکہ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو دین کو گرانے والے ہیں، بلکہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جو دین کو مضبوط کرنے والے، دین کے ممد و معاون بننے والے ہیں.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔